یہ جو ہمارے بہت سارے بھائی ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں اپنی جوانیوں میں، امریکہ میں، کینیڈا میں یا انگلینڈ میں یا یورپ میں کہیں بھی رہتے ہیں، وہ گئے تو روزگار کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے، اپنی ماں کے زیور بیچ کر گئے، زمینیں بیچ کر گئے، ادھار لے کر گئے، کچھ عرصہ انہوں نے جوانی کے عالم میں وہاں داد عیش لی، آنکھوں کو سیراب کیا، پھر جب انہوں نے گھر بسایا تو آپ کو دسیوں بیسیوں سینکڑوں نہیں ہزاروں کہانیاں ایسی مل جائیں گی کہ وہاں جو اولاد ہوئی ان کی وہ ظاہر اس کلچر کی نمائندہ، اور یہ جو ماں باپ ہیں یا باپ ہے اس کی رگوں میں اپنا کلچر دوڑ رہا ہے، اور جب وہ اولاد جوان ہوئی اور ایک بچی جو ہے وہ اپنے بوائے فرینڈ کو لے کر گھر آ جاتی ہے تو آپ خود سوچیں کہ اس شخص کے دل پر کیا گزرتی ہوگی اور گزرتی ہے، اور وہ روزانہ قطرہ قطرہ مرتا رہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، طارق جمیل۔ جتنے بھی ہمارے دوست باہر کے رہنے والے دیکھ رہے ہیں وہ اس بات کو یقیناً اس کو سیکنڈ کریں گے کہ ایسا ہی ہے۔ ہاں، اگر آنکھوں پر بالکل پٹی بن جائے تو اور بات، لیکن وہ اپنے ان اقدار کو بھول نہیں پاتے، وہ ماں باپ۔ لیکن اولاد جس ماحول میں پلی بڑھی ہے، یا تو اب یہ این جی اوز جو ہیں ہمارے معاشرے کو، ہماری ساری آبادی کو اٹھا کر لے جائیں اپنے ملک میں، سب کو روزگار دیں، یہ پھر اس کلچر کے گرویدہ ہو جائیں گے اس کلچر میں۔ یہ ہم جیسے لوگ تو مر کھپ جائیں گے، اور جو آگے نسل آئے گی وہ پھر ان کی ترقی ہوگی، جو وہ چاہتے ہیں ویسا ہو جائے گا۔ لیکن کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ ایسا نہیں کر سکتے۔ بلا شبہ دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے، تو وہ کمیونیکیشن کی حد تک، سیاست کی حد تک، بلکہ سیاست بھی اس میں ہر علاقے کی اپنی اپنی سیاست ہے، غریب ممالک کی اپنی سیاست ہے، جو ترقی پذیر ہیں ان کی اپنی ماحول اور ان کا معاشرہ ہے، جو ترقی یافتہ ہیں ان کا اپنا ماحول اور معاشرہ ہے۔ یہ جو خاندانی اقدار اور روایات ہوتی ہیں اس کا کوئی تعلق مشرق مغرب سے نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ کو یورپ میں بطور خاص جرمنی اور بطور خاص انگلینڈ میں ایسے بہت سارے خاندان مل جائیں گے جو اپنی روایات پر قائم ہیں، لباس بھلے جیسا بھی پہنے وہ ان کے اپنے اعتبار سے وہ ایک یعنی گھٹنوں سے نیچے اسکرٹ، لمبے شوز، ٹھیک ہے وہ برقع نہیں لیتی، لیکن ان کی رہن سہن، ان کے آنکھوں میں حیا، یہ سارا کچھ ہے ادھر، اور وہ اپنی اقدار کو لیکن یہ جو جدیدیت آئی ہے اور اس کا سرخیل خیر سے امریکہ ہے، یہ جتنی بھی سوسائٹیز ہیں نا دنیا میں آپ کو نظر آئیں گی، امریکہ تو بہت بڑا ایک امیگرینٹس ملک ہی امیگرینٹس کا ہے، آسٹریلیا ہے، کینیڈا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے جیسے ملکوں میں بھی جو کاسموپولیٹن ہمارے شہر ہیں یا میٹروپولیٹن شہر ہیں، جن میں لوگ اپنے ہی ملک کے دور دراز علاقوں سے روزگار کے لیے تو آپ دیکھیں کہ جہاں جہاں سے وہ لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ پیچھے اپنی جو قدریں چھوڑ کر آئے ہوتے ہیں ان کے اوپر پوری طرح کاربند نہیں رہتے۔ تو یہ کاسموپولیٹن اور میٹروپولیٹن شہروں کا کلچر بالکل مختلف ہے، لیکن وہاں بھی جو یعنی خاندانی لوگ ہیں،
جو اپنی پورے خاندان اور فیملی کے ساتھ بس رہے ہیں، وہ اپنے قدروں کے نمائندہ ہے۔ اب یہی لے لیجئے، میں تو آج چاہ رہا تھا کہ اور 2-3 ٹاپکس آپ کے ساتھ ڈسکس کروں، لیکن یہ بات اسی پر چل نکلی۔ بات اس بات پہ ختم کرتا ہوں کہ بہت شور و غوغا ہے نا کہ ماں باپ اچھی تربیت نہیں کر رہے، بچے گیموں میں لگے ہوئے ہیں، گیموں کے ذریعے یہ جو دعا زہرا کا کیس، تو یہ ہو رہا ہے، کیوں نہیں نظر رکھی، کیوں ایسا، کیوں کیا ہوا؟ جب وہ نکل گئی تو اغوا کا مقدمہ دائر کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، بچی کہتی ہے مجھے گھر واپس نہیں جانا، ماں باپ کہتے ہیں یہ تو پر اس کے اوپر کوئی اثر ہو گیا ہے۔ اثر کیا ہوا ہے؟ میں ابھی کل ہی دیکھ رہا تھا ایک، خیر میں اس چینل کا نام نہیں لیتا اور نہ ان اینکرز کا نام لیتا ہوں، اور پھر وہ ایک میں نے دیکھا کہ ایک انٹرویو ایک کپل کا ہو رہا ہے کہ یہ ہمارے بھائی ہیں پاکستانی، اور یہ فلاں کام کے لیے فلاں ملک گئے، چلیں میں نام لے لیتا ہوں، روس گئے، اور وہاں تجارت کے سلسلے میں ان کو کافی دیر رہنا بھی پڑا اور آنا جانا رہا، اور وہاں ان کی اس لڑکی سے، بچی سے یا خاتون سے اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی۔ پھر دونوں فیملیز نے مطلب یہ کہ دونوں فیملیز تو نہیں، تو اب دیکھیے کہ یہ ہماری، وہ لفظ بھابھی یوز کریں، یہ ہماری بھابھی تنہا، اور ان کی عمر 19 سال ہے یا پتہ نہیں کتنی ہے، اکیلی دکیلی روس سے سفر کر کے اور یہ یہاں آ گئی ہیں، اور بہت اچھا لگ رہا ہے انہیں، اور یہ بڑی اچھی زندگی گزار رہی ہیں۔ اس طرح کے کلپس اور انٹرویوز آپ اگر سرچ کریں تو آپ کو 1 2 3 4 5 نہیں 20 10 اور سینکڑوں مل جائیں گے، اور اس میں یہی ہے کہ یہ لڑکی پتہ نہیں تنزانیہ سے اکیلے سفر کر کے آ گئی اور اس بھائی کے ساتھ اس نے شادی کی، یہ لڑکی ادھر سے امریکہ سے جناب اکیلی وہ فلائی کر کے آ گئی اور یہاں اس نے شادی کی، اور یہ بہت خوش۔ تو جب اس طرح کی رپورٹس اور انٹرویوز گھروں میں ہماری بچیاں دیکھیں گی، اور اگر وہ اپنے ایک انسانی اور جبلی تقاضے کے تحت کسی کو پسند کرتی ہیں، تو کیا وہ ایسے انٹرویوز کے زیر اثر ایسا نہیں سوچ سکتی کہ اگر کوئی لڑکی ایک لڑکے کو پسند کرتی ہو امریکہ سے یا روس سے یا فلاں جگہ سے، وہ اکیلی آ جاتی ہے، تو میں بھی تو جا سکتی ہوں۔ تو یہ ایک برائی نہیں ہے، بے شمار اس طرح کی چیزیں ہیں۔ یہ صرف لڑکی کا گھر سے نکل جانا یا جا کے شادی کر لینا، یہ تو ایک پہلو ہے نا سوسائٹی میں چھپے، ایک سوسائٹی میں نمایاں طور پر آ جانے والے ایک اس کا، اس میں تو کئی چیزیں ہیں جس کو مہمیز دیتی ہیں بعض چیزیں۔ ادھر آپ نے ٹیلی ویژن پہ دیکھا کہ حدیث شریف بیان کی گئی، اور ادھر آپ نے ایک اشتہار دیکھا جو حدیث کے بالکل الٹ۔ تو یہ جو میڈیا ہے نا، میڈیا اس وقت تو ماں باپ کا کہا بھی کسی کام کا نہیں، اور اس وقت اگر کوئی اچھے اسکول ہیں تو ان کا کہا بھی، یہ تو بالکل ایسے ہے کہ جیسے آپ یعنی ایک پھیکی چیز کو اگر میٹھا کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ پھیکی چیز فرض کریں 100 لیٹر میں ہے لیکوڈ، اس 100 لیٹر میں اگر آپ 1 چمچ چینی کا ڈال دیں تو وہ کیا کرے گا؟ کچھ نہیں کر سکتا۔
تو یہ جو گھروں میں ماں باپ کی اور اسکولوں میں یا درسگاہوں میں اساتذہ کی، جو اگر صحیح اساتذہ ہیں، ان کی جو کوشش ہے، جو آٹے میں نمک کا حساب ہے اس کا، اور ایک پوری کڑاہی میں 1 چمچ چینی والی بات ہے، یہ برسر اقتدار حکومتوں کا فرض ہے کہ وہ اپنی سوسائٹی کو جس طرف لے جانا چاہیں لے جائیں، لیکن ان معاملات کی طرف کہ ہماری نوجوان نسل کس طرف جا رہی ہے، ہماری سوسائٹی کس طرف جا رہی ہے، ہمارے سماج کس طرف جا رہا ہے، اس کے اوپر کسی بھی حکومت کی کوئی توجہ نہیں۔ توجہ ہے تو اکانومی کے اوپر، توجہ ہے تو اب دینی بات کریں تو حج اور اوقاف کی ایک وزارت بنا کے فارغ ہو جاتا ہے، توجہ ہے تو الیکشن میں جیتنے کی طرف، توجہ ہے تو ایک کو دوسرے کا دشمن بنانے کی طرف، توجہ ہے تو پرائیویٹ سیکٹر کو پروموٹ کرنے کی طرف، اسکول بن رہے ہیں بڑی بڑی فیسوں والے، ہاسپٹلز ہیں بڑی بڑی فیسوں والے، آپ ہاسپٹلز میں جائیں آپ کو لگے گا 5 اسٹار ہوٹل میں آ گئے آپ، اور اگر آپ سرکاری ہسپتال میں چلے جائیں تو وہاں حالت کچھ اور ہو جاتی ہے۔ توجہ ہے کہ عوام کو مہنگائی سے، اور تو ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ ہونا چاہیے، لیکن میری درخواست ہے صاحبان اقتدار سے کہ سماج کو سدھارنے کی بھی کوئی کوشش کی جائے، ان کو NGOs پر نہ چھوڑا جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کا بٹن دبائیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اپنے کمنٹس بھی مجھے پہنچائیے۔ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔